یہ باپ تو بڑا کوئی سازشی قسم کا باپ تھا، اپنی بیٹی کو کمرے میں اٹھانے کے لیے جاتا ہے، بیٹی کمرے میں موجود نہیں ہوتی، اس کے بعد واش روم والی سائڈ پر دیکھتا ہے تو بیٹی زمین پر گری پڑی ہوتی ہے۔ والد کا نام ہے ظاہر شاہ، لڑکی کا نام ہے بشرا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں۔ یہ جو والد ہے ظاہر شاہ، ان کا ایک دوست ہے جس کا نام ہے پیر محمد۔ اب یہ والد کا جو دوست ہے پیر محمد، اس کا بیٹا ہے اسد۔ اب جب بشرا جوان ہوئی تو ظاہر صاحب جو ہیں انہوں نے رشتے کی بات کرنا شروع کی کہ رشتہ تلاش کرتا ہوں، بیٹی کی شادی کرتا ہوں۔ باتوں باتوں میں دوست بیٹھے ہوئے تو انہوں نے رشتے کی بات کی کہ یار کوئی رشتہ اچھا ہو تو ضرور بتائیں، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے۔ پیر محمد کہتا ہے کہ تو رشتہ ڈھونڈ رہا، میرا اپنا بیٹا جوان ہے تو ہماری جو دوستی ہے اس کو رشتہ داری میں بدلتے ہیں، چل رشتہ داری کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا چلو یہ تو بڑا بہترین ہو جائے گا، لے جی آپس میں ان دونوں کا رشتہ طے ہوتا ہے اور شادی کر دی جاتی ہے۔ بشرا رخصت ہو کر باپ کے ہی دوست کے بیٹے کے پاس چلی گئی۔ اب بدقسمتی سے یہ شادی نہ چل سکی، آئے دن آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی۔ یہ ضروری تو نہیں کہ اگر والد جو ہیں، والدین آپس میں دوست ہیں تو آگے سے اولاد نے بھی اس دوستی کو نبھانا ہے۔ یہ شادی نہ چل سکی، آئے دن لڑ کر بشرا اپنے میکے ابا میں نے نہیں رہنا، ابا میں نے نہیں رہنا، مطلب نہیں سمجھ سکے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ انڈرسٹینڈنگ نہ بن سکی۔ اب جو وہ نہ بن سکی تو باپ نے ہر بار لاڈ پیار سے سمجھایا کہ بیٹا گھر بسانے کی کوشش کرو۔ اس نے کہا ابا یہ مار پیٹ تک معاملات آ گئے ہیں، میں مار پیٹ کوئی نہیں برداشت کرنی، میں نے کوئی نہیں رہنا۔ واپس آ گئی۔ جب واپس آ جاتی ہے تو بیٹھتی ہے اپنے میکے میں، اور اس کے بعد ایٹ دا اینڈ طلاق پر یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، طلاق ہو گئی۔ اب جب طلاق ہوتی ہے کچھ عرصہ گزرتا ہے تو بشرا ایک دن اپنے والدین کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اب کہتی ہے کہ ایک عثمان نامی لڑکا ہے، کچھ عرصے سے وہ مجھے پسند ہے، میری اس سے بات ہوتی ہے، وہ میری زندگی میں اب آیا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ والد کہتا ہے شکو بینا اے عثمان اسے جن طرح گھر نہیں وسط دیتا۔ اب مجھے سمجھ آئی، میرا دوست پی اے محمد بالکل ٹھیک کہتا تھا، تجھ میں خرابی ہے۔ اسد ٹھیک کہتا تھا، تو خراب ہے، لڑائی کے بہانے تو کرتی ہے، شادی تو نہیں چلانا چاہتی تھی۔ اس نے کہا ابا میں نے آپ کو کہا ہے کہ اب آیا ہے میری زندگی میں اب اس کو ملی ہوں، اب میری بات ہوتی ہے طلاق کے بعد، تو آپ لوگ اس سے ملے، میری اسے شادی کرتے ہیں۔ ابا کہتا ہے تو بدبخت کہی کہ تو ہے ہی غلط، میں کبھی بھی تیری شادی نہیں کروں گا اور دوبارہ کبھی اس کا نام بھی نہ لوں۔ اس نے کہا اچھا نہیں کریں گے، چلے۔ یہ بھاگ جاتی ہے، عثمان کے ساتھ یہ بھاگ جاتی ہے۔ اب جب یہ بھاگ جاتی ہے تو ابا جو اپلیکیشن دیتے تھے تھانے میں کہ میری بیٹی اغوا ہوگی، عثمان کی فیملی ظاہر شاہ کے ساتھ رابطہ کرتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا، عدالت یا کورٹ کچہریوں میں ہمیں جا کر ذلیل ہونے کی ضرورت ہے، ہم دونوں فیملیاں عزت دار فیملیاں ہیں، جیسے ہی ہمیں عثمان کا پتہ لگے گا ہم عثمان کو پکڑیں گے، آپ کی بیٹی بھی پکڑیں گے، آپ کی بیٹی آپ کے حوالے کر دیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم عدالتوں میں یا اس طریقے سے خوار ہوں۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب عثمان کے گھر والوں کو پتا تھا کہ کس کس طریقے سے عثمان کہاں جا سکتا ہے، تلاش کرتے ہیں اور عثمان اور بشرا دونوں مل جاتے ہیں۔ پنچایت بیٹھتی ہے، پنچایت میں بشرا کے بازو اس کے باپ کے حوالے کیے جاتے ہیں، بھائی آپ اپنی بیٹی کو پکڑے، اس کی جہاں پر شادی کرنی ہے آپ کریں، ہم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ باپ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ بشرا وہاں پر کہتی ہے یہ آپ مجھے لے کر تو جا رہے ہیں، شادی میں نے کوئی نہیں کرنی، شادی میں نے عثمان سے کرنی ہے، بھری پنچایت میں۔ باپ کہاں برداشت کرتا ہے کہ بھری پنچایت میں میری بیٹی میری اس طرح عزت کی نیلامی کرے۔ باپ اس کو لے کر آ جاتا ہے، گھر آتا ہے، بڑی لاگ دان مار پیٹ یہ سب کچھ۔ بشرا کہتی ہے آپ جو مرضی کر لے، شادی تو میں نے اسی کے ساتھ کرتی ہے۔ بشرا نے گھر میں آ کر جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ تھا کہ خاموش ہو گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا، گمسم رہنے لگی۔ یہ چیزیں بھی باپ کو کہاں برداشت ہوتی ہیں کہ بیٹی نے یہ سب کچھ شروع کر دیا۔ خیر جو ظاہر شاہ ہے وہ اپنے اس دوست پیر محمد کو فون کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یار تم لوگ سچے تھے، میری بیٹی ہی غلط تھی، ایویں ہم دونوں کی دوستی خراب ہو جانی تھی، میری بیٹی غلط تھی، میں اپنی بیٹی کے کردار کے بارے میں سب کچھ جان رہی ہوں، اس طریقے سے میری بیٹی نے یہ سب کچھ کیا، تو مجھے مل یار۔ یہ لوگ ملتے ہیں اور ملنے کے بعد یہ لوگ پلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ بشرا کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب پیر محمد اور اسد اس کا سابقہ سسرال ہے، سابقہ شوہر اور سابقہ سسر ہے، طلاق ہو چکی، رشتہ ختم ہو چکا، ان کا کوئی حق نہیں ہے اب بشرا پر۔ بشرا اپنی زندگی میں کچھ بھی کرے، اس کے والدین اس سے سوال کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے بھی ظاہر اپنا لقمہ تو دینا تھا۔ اب یہ پلان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہو تیری تو عزت دا جنازہ انہیں کٹ دیتا، تو بھری پنچایت ذلیل ہو گیا، تو کدھر منہ دکھان جوگا نہیں رہا، تینوں تے اس کڑی نے کس سے جوگا نہیں چھڈیا، صحیح اندر فیصلہ ہے یہ کہ کڑی نو ختم کر دیتا جائے۔ وہ کہتا ہے بالکل کچھ کیا نا، یہ نہیں کہا کہ یار چل بیٹی اگر تیری شادی کرنا چاہتی ہے تو ایک پازیٹیو کردار دانی نہ کیا، ہائے ہائے ہماری تو عزت کا جنازہ نکل گیا۔ کون سی عزت؟ آپ ایک لڑکی کو مال کے کون سی عزت کو اپنے چار چاند لگاتے ہیں؟ ان تینوں نے پلان کیا کہ اس کو ایسی موت دیتے ہیں کہ بظاہر لوگوں کو لگے کہ یہ ایک طبی موت ہے۔ رات کے وقت جو ظاہر شاہ ہے وہ پیر محمد اور اسد کو دروازہ کھول کے اپنے گھر میں داخل کرواتا ہے
اس کے بعد بشرا اپنے کمرے میں سوئی ہوتی ہے، اس کا گلا دبایا جاتا ہے اور اس کے بے جان جسم کو پھینک دیا جاتا ہے واش روم میں. وہاں پر اس کو کرنٹ لگایا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ تاکہ یہ لگے کہ کرنٹ سے ہوا ہے. اس کے بعد اگلے دن میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ باقاعدہ طور پر ایک تماشا لگایا جاتا ہے اور محلے کا وہ مشکوک شخص، محلے کا وہ ایک ایسا شخص جو کہ سمجھدار تھا، عقل رکھتا تھا، اس کو یہ معاملہ مشکوک لگا. اس نے پولیس کو اطلاع دی. جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی، ساری چیزیں تو وہ پہلے ہی اعتراف کر چکے تھے. اس رپورٹ کے مطابق موت کی وجہ گلا دبانا تھی، کرنٹ لگنا نہیں تھی. ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک میڈیکل بھی کوئی چیز ہے، پوسٹ مارٹم بھی کوئی چیز ہے، پولیس بھی کوئی چیز ہے، انویسٹیگیشن بھی کوئی چیز ہے، پولیس کی حراست بھی کوئی چیز ہے اور اعتراف جرم بھی کوئی چیز ہے. ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں چیزیں. اس کے بعد موت کی ریزن سامنے آئی اور یہ تینوں جو ہیں کو پولیس کی حراست میں. اس پورے کیس میں پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اس کیس میں پولیس مدعی ہے اور یہ تینوں اس وقت پولیس کی حراست میں 302 میں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو غیرت کے نام پر جو انہوں نے غیرت کا سہارا لیا اس کی بھی دفعات شامل ہیں. دیکھیں پولیس کی مدعیت ہے، کیا بنتا ہے اس کیس میں، کیا نہیں بنتا. لیکن یہ جو ایک نام نہاد غیرت ہے نا، جس کا نام لے کر، جس کا حوالہ دے کر یہ لوگ اس طرح لڑکیوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، یقین کریں یہ سب کچھ کر ان کی مزید بدنامی ہوتی ہے. یہ لوگ مزید ذلیل ہوتے ہیں، یہ لوگ خوار ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کی عقل پر ایسے پڑتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی عزت بچ گئی، ہم لوگوں نے جو کیا وہ صحیح کیا.